ہیں یا انہیں اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی بندہ مومن کی۔ وہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے، چونکہ اس کی زندگی کے لمحات اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا تو ویسے ہر لمحہ عبادت ہوتا ہے۔ عورتیں کھانا پکا رہی ہیں اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جس نے دانے اگائے اس کو بھی اجر کی بات کی تھی، یعنی کسان جس نے گندم لگائی ہے، فرمایا کوئی چرندہ پرندہ حیوان انسان جو اس سے کھاتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے تو لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، وہ ان کو بس صرف دنیا کا مسئلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر خلوص نیت ہو اس وقت اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو اپنے مال کی اور اپنی فصل لگاتے کاٹتے، یہ نیت ہو اس کی کہ لوگ کھائیں گے مجھے اجر ملے گا، چاہے وہ خرید کے ہی لیں گے، تو اس طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگ جو کام گھروں میں کرتے ہیں ان کا کتنا اجر ہے۔ سحری پکا کے کھلانا کوئی تھوڑی اجر ہے، اور افطاری کروانا یہ کوئی کم اجر ہے۔ گھر کی اگر آپ صفائی کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکیزگی اور طہارت تو آدھا ایمان ہے۔ اگر آپ خاوند کی کسی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ تو یہ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہوتا ہمارا اللہ کے فضل سے، اگر ہماری نیتیں خالص ہوں اور توجہ اللہ ہو اور آخرت کی طرف ہو، تو ہماری زندگی کا تو صرف وہی لمحہ بغیر عبادت کے جاتا ہے جو ہم واش روم میں ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے غفرانہ کا کہتے تھے کہ یا اللہ یہ وقت تیری عبادت کے بغیر گزرا ہے تو ہمیں معاف کر دیں۔ تو آپ جو بھی کام کرتی ہیں گھر کے، وہ عبادت ہی ہوتے ہیں۔ مومن کا تو سونا بھی عبادت ہے، اور ایک حدیث میں ہے مومن کا تو خاموش رہنا بھی اتنی بڑی عبادت ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو، یعنی اس کی خاموشی کو اٹھا کے جب میزان حسنات میں رکھیں گے تو اس کی نیکیوں کا پلڑا ہی بھاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے بس نیتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔